بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العزت نے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انسانوں کے لیے، جنات کے لیے اور دیگر مخلوقات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، تو وہاں پر اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو فرشتوں کے لیے بھی رحمت بنا کر بھیجا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام جو فرشتوں کے سردار ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے اس نبی آخر الزمان کی وجہ سے، ان کی بدولت خاتمہ بالخیر کی ضمانت اللہ رب العزت نے دی ہے کہ آپ علیہ السلام کی وجہ سے مجھے اس بات کی ضمانت مل گئی کہ میرا خاتمہ بالخیر ہوگا، خاتمہ ایمان پر ہوگا۔ اور اللہ رب العزت نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کتاب نازل کی، اس کتاب کے اندر، اس کلام پاک کے اندر، اس قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کی تعریف کی، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جبریل، یہ قرآن کریم کو عرش سے لے کر آنے والا، یہ ذی قوت عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین، اور یہ ساری صفات اللہ تعالیٰ نے آپ پر نازل ہونے والی آخری کتاب اور اللہ تعالیٰ کا جو آخری کلام ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کی تعریفیں کی کہ وہ اس کی رفعت شان کو، اس کی قدر و منزلت کو بیان کیا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام جو عرش سے آپ کے پاس اللہ تعالیٰ کا آخری کلام لے کر آتے ہیں، یہ طاقتور فرشتہ ہے، کوئی اس سے راستے میں یہ کلام چھین نہیں سکتا، اور یہ فرما بردار ہے کہ کبھی اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے خلاف کوئی کام نہیں کرتا۔ اسی طرح یہ امانت دار ہے، یہ اس کے اندر کوئی خیانت نہیں کر سکتا، کوئی چیز کم نہیں کر سکتا، اور کوئی بات اپنی طرف سے ملا نہیں سکتا۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام جو فرشتوں کے سردار ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ پر نازل ہونے والی کتاب کے اندر حضرت جبرائیل علیہ السلام کی تعریف کی۔ اسی طرح فرشتوں کی تعریف کی اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں کچھ اس طرح بیان کی ہے کہ فرشتے وہ مخلوق ہے، فرمایا لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، یہ فرشتے ایسی مخلوق ہے کہ یہ ذرہ برابر بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتے۔ یہ کرتے کیا ہے؟ ان کی ڈیوٹی کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ویفعلون ما یؤمرون، یہ وہی کرتے ہیں جس کا ان کو حکم دیا جاتا ہے، جو حکم دیا جائے ان کو یہ فوراً اس کام کو کر لیتے ہیں، ذرہ برابر نافرمانی یہ نہیں کرتے۔ یہ تعریف بھی اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی اس آخری کتاب میں اللہ رب العزت نے فرمائی ہے جو آپ علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ اسی طرح ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جیسے اللہ تعالیٰ رحمت بھیجتے ہیں، اسی طرح فرشتے بھی آپ پر صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں۔ اس صلاۃ و سلام کے پڑھنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان فرشتوں کے اوپر اپنی خصوصی رحمتوں کو نازل کرتے ہیں۔ تو یہ رحمت آپ کی وجہ سے فرشتوں کو یہ سعادت مل رہی ہے کہ وہ آپ پر درود شریف اور صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں، اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ ان پر اپنی خصوصی رحمتوں کا نزول فرماتے ہیں۔ اور اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ان فرشتوں کے ساتھ دشمنی کرنے سے آپ علیہ السلام نے منع فرمایا کہ یہ جو فرشتے ہیں ان سے دشمنی نہ کیا کرو، ان کے ساتھ اگر اپنے دل میں بغض رکھو گے، ان کے لیے بغض رکھو گے اور ان کے لیے دشمنی دل کے اندر رکھو گے، تو ان کے ساتھ دشمنی کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے دشمنی کر رہے ہیں۔ تو جہاں آپ انسانوں کے لیے رحمت بن کر آئے، آپ جنات کے لیے رحمت بن کر آئے، چرند اور پرند کے لیے اور درندوں کے لیے اور حشرات الارض کے لیے رحمت بن کر آئے، وہیں پر آپ فرشتوں کے لیے بھی رحمت بن کر آئے۔ وہ آئے، حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا۔
بجھے چہروں کا زنگ اترا، ستے چہروں پہ نور آیا، حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔